پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بزدل کپتان عدم اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہا ہے، حکومت کے اب آخری دن شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ بزدل کپتان عدم اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہا ہے، جیتنے والا کپتان کبھی نہیں بھاگتا۔ آئین پاکستان کہتا ہے 14 دن کے اندر اجلاس بلایا جائے گا۔ عمران خان کو پہلے دن سے اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ اتنا شارٹ نوٹس پہ اور روز پہ جو مشکلات ہیں سب کچھ کے باوجود آپ ہمارا پریس کانفرنس کے لیے ادھر آئے ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک پہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کون بھاگ رہا ہے۔ بزدل کپتان بھاگ رہا ہے، عدم اعتماد کا ووٹ سے بھاگ رہا ہے، اس حد تک بھاگ رہا ہے کہ اس نے اپنا اسپیکر سے کانسٹیٹیوشن توڑوایا ہے۔ یہ تو کوئی جو کپتان جیتنے والا ہے وہ تو میچ سے نہیں بھاگتا۔ جس کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے وہ جس طریقے سے بھاگ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آج ریکویزیشن پیش ہونے سے 14 ڈیز گزرتے کے بعد سیشن نہیں رکھ رہا ہے۔ دس از ناٹ اپ ٹو دا اسپیکر۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 14 ڈیز پہ اس نے سیشن بلانا ہے۔ پاکستان کا پریسیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے 14 دن بھی نہیں 7 دن بعد ووٹنگ ہوتا ہے۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوا تو ایگزیکٹلی آن دا 7th day from the no confidence motion being presented ووٹنگ کروایا گیا۔ یہ بزدل عمران پہلے دن سے اپنا شکست نظر آ رہا ہے اور پہلے دن سے وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ اس عمل سے بھاگے۔ اگر اس کو وائلنس استعمال کرنا پڑے تو وائلنس استعمال کرے، مگر وہ اگر نہیں کھیل سکتا تو وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا۔ ہم اس شخص کو اس ملک کی قسمت کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس نے آئین پاکستان توڑا ہے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آئین پاکستان پہ عمل نہیں کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک پٹیشن موجود ہے جو ہم نے نہیں، بار کاؤنسلز نے لے کر آئے تھے۔ اس سپریم کورٹ کی پٹیشن میں ہم پارٹیز نہیں تھے، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے کل پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس بھیجے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جہاں یہ حکومت اپنے آپ کو آئین، قانون اور رول سے بالاتر سمجھتے ہیں، پاکستان کا ایک ادارہ موجود ہوگا جو ہمارا آئینی حقوق تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، جمہوری حقوق تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، پارلیمان کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا ووٹ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور میں اس شخص کا پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں۔ He is trying to give the impression, he is trying to build a narrative that is based on fiction۔ کیا یہ پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ پورا ٹی وی سٹریمز پہ ہم سب نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا۔ اس شخص نے پارلیمان پہ حملہ کیا، لاجز پہ حملہ کیا، پارلیمان کے ممبرز کے کمرے پہ حملہ کیا اور پارلیمان کے ممبرز کو گرفتار بھی کیا۔ اس کے بعد جب ممبران پارلیمان کے ممبرز نے سندھ ہاؤس شفٹ کیے تو اس شخص نے سندھ ہاؤس کے خلاف، ان ممبرز کے خلاف
ایک پروپیگنڈا کا مہم شروع کیا اور جھوٹا الزام لگا رہا ہے، آج تک لگا رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس سے کہ جب پیپلز پارٹی نے الزام لگایا دھاندلی کا، جب پیپلز پارٹی نے الزام لگایا انٹرفیئرنس کا، پیسہ چلنے کا، تو ہم عدالت میں گئے، ہم نے عدالت میں اپنا ثبوت کے ساتھ دیے، نام لے کے چلے گئے تھے، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سا پیسہ تھا، وہ ثبوت پیش کیا. آپ وہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے آپ جھوٹے ہو اور جھوٹ کے مبنی پہ آپ پروپیگنڈا چلا رہے ہو. عوام سے جھوٹ کہنا بند کر دیں. اب کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام ممبرز کو سزا دیں گے اگر وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے؟ پاکستان کے عوام خود آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اسی پارلیمان کے سارے ممبرز نے 3 سال دیکھا ہے، 3 سال اب ہر بائی الیکشن ہار چکے ہیں. پاکستان کے عوام نے آپ کا سلیکٹڈ مینڈیٹ جب بھی موقع ملا، بائی الیکشنز ہوئے، لوکل باڈی کا فیز 1 کے الیکشنز ہوئے، آپ کا جعلی مینڈیٹ کو رد کیا. 3 سال ہر ممبران اسمبلی دیکھتا رہا کہ آپ کا وفاقی حکومت موجود، آپ کے صوبائی حکومتیں موجود، آپ کے ہر قسم کے سہولت موجود، اور آپ ایک بائی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو، ایک لوکل باڈی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو، تو ان کا سیاسی مستقبل کا کیا ہوگا؟ انہی ممبرز کو معلوم ہے، ہر ممبران اسمبلی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام آپ سے آپ کی معاشی پالیسی سے نفرت کرتے ہیں. ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کے سہولت کار 3 سال سے بنے تھے. پاکستان کے عوام ہر اس ممبر کو معاف نہیں کریں گے جو آپ کو ووٹ دے گا. پاکستان کے عوام آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اس معاشی بحران کا جس کی وجہ سے وہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، ٹیکسز اور بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو آج آپ کے خلاف کرے ہوں گے ان کا نام تاریخ میں ریکارڈ ہوں گے، تاریخ میں ان کا نام عام ہوگا کہ جب اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا گیا تو پاکستان کی تاریخ یہ ریکارڈ کرے گا کہ کون سا پارلیمان کا ممبر حق کے ساتھ کھڑا تھا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا تھا، آئین کے ساتھ کھڑا تھا، عوام کی معاشی حقوق کے ساتھ کھڑا تھا، اور کون اس سلیکٹڈ کٹ پتلی پلانٹڈ سیاستدان کے ساتھ کھڑا تھا. آپ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ چلے گا؟ 3 سال سے آپ کے جھوٹ اب نہیں چل رہے ہیں، اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ کو اپنا معاشی پالیسی کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو آپ کا اپنا کرپشن کا حساب دینا پڑے گا. آپ کیسے پارلیمان کے ممبرز پہ کسی ایک ثبوت کے بغیر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس FIA ہے، آپ کے پاس نیب ہے، آپ کے پاس اس ملک کے ہر ادارہ تھا. آپ نے کیوں 3 سال میں کسی ایک شخص کے خلاف کرپشن کے کیسز ثابت نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ آپ تب بھی جھوٹ بول رہے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بات عام ہے کہ آپ سے کام کروانے کے لیے، وزیر اعظم گھر سے کام کروانے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کام کروانے کے لیے کہ کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے. اگر کرپشن کا حساب مانگا جاتا ہے
تو آپ کا فورن فنڈنگ کیس کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے. چینی چوری، آٹا چوری، پیٹرول چوری کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے. آپ کہاں کہاں جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ کبھی آپ اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ عوام بھول چکے ہیں کہ آپ نے مدینہ کا ریاست کا نام پہ کیا تباہی کیا ہے پچھلے 3 سال میں؟ کیا مدینہ کے ریاست میں اجازت دیتا ہے کہ مدینہ کے ریاست کے وزیر اور وزیر اعظم اس قسم کا زبان استعمال کریں؟ کیا مدینہ کا ریاست اجازت دیتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین مگر سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں کو بھی نشانے بنائیں؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ غریب کو تکلیف دے مگر امیروں کو ریلیف دے؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ ظالم کے سامنے ہم جھکے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عام آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو؟ یہ مدینہ کا ریاست نہیں ہے. اور آپ یہ لفظ استعمال کرنا بند کر دے. پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکی ہیں اور آپ کا جو فورن پالیسی کا کارڈ ہے، آپ یہ نہیں سمجھو کہ آپ بھٹو بن سکتے ہو. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتا ہے. اگر قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، اگر قائد عوام نے اس ملک کو آزادانہ فارن پالیسی دی، تو وہ اس کا کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا اور شہادت بھی قبول کیا تھا. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی تو نہ صرف اس ملک کے لیے جدوجہد کی مگر ڈیلیور بھی کر دی اور پھر اس کا بھی کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار تھی. اگر صدر زرداری نے پورا دنیا کو ناراض کر کے چائنا کو وارم واٹرز کو سی پیک کے تھرو ایکسس دلوایا، پوری دنیا کو ناراض کر کے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا، اگر پوری دنیا کو ناراض کر کے نیٹو سپلائی لائنز پاکستان میں مہینوں تک بند کیا، تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے وہ کام کیا تھا، پاکستان کے عوام کے حق کے لیے وہ کام کیا تھا، اور اس کا جو کانسیکوینسز تھے ہم بھگتنے کے لیے تیار تھے. لیکن تو نے اس ملک کی فارن پالیسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف نقصان پہنچایا. تو نے ہمیں کچھ نہیں ڈیلیور کیا. You are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. آپ کا کام یہ تھا کہ پاکستان کا فارن پالیسی کو نقصان پہنچائے اور آپ نے ایک خوبصورت طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ سی پیک کو سیبٹاج کرو اور آپ نے سی پیک کو سیبٹاج کیا. تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ تیرے وزیر سی پیک کے خلاف بولے، سی پیک کو ایک کرپٹ منصوبہ کے طور پہ عوام کے سامنے پیش کرے، اور آپ نے ضد کر کے اسی وزیر جس نے جھوٹا الزامات سی پیک کے خلاف پبلک میں دیے تھے، آج تک وہ وزیر وہاں بیٹھا ہے اور سی پیک کا جو حال ہے وہ ملک اور عوام کے سامنے ہے. آپ کا یہ کام تھا، تو نے پلانٹ کیا گیا پاکستان کا کشمیر کاز کو سیبٹاج کرنا. تیرا کام تھا مشرف کا 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ عمل کرنا. تجھے ٹاسک دیا گیا کہ مودی کے لیے کیمپین کرو. کیا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی کسی وزیر اعظم نے بھارت کا کسی وزیر اعظم کا الیکشن کے کیمپین کے دوران یہ کبھی کہا ہے کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو کشمیر کاز کا فائدہ ہوگا؟ اور جب وہ جیتتا ہے، اس نے جو کشمیر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ حملہ کرو. آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرو. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ سی پیک ہو،
چاہے وہ جو بھی منصوبہ ہو جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا سکے، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا۔ آپ کو ٹانس دیا گیا ہے کہ پاکستان کا یورپ کا ریلیشن شپ کو سیبوٹاج کرو۔ آپ نے ہمارا دوست کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی خراب کیے، اور جہاں پاکستان کا اربوں روپیہ کا ایکسپورٹس، پاکستان کا کسان کا فائدہ ہو، پاکستان کا تاجر کو فائدہ ہو، پاکستان کا کاروبار کو فائدہ ہو، آپ کو ٹانس دیا گیا اس کو سیبوٹاج کرنا، اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہو۔ آپ بھارت کا فارن پالیسی اپنا رہے ہو۔ آپ بھارت کا اس وقت کا جو فارن پالیسی ہے اور آپ کا فارن پالیسی ہے دنیا کے سٹیج پہ، آپ مجھے بتائیں اس میں فرق کیا ہے؟ او آئی سی کی بات ہو رہا ہے۔ او آئی سی کا کانفرنس جو قائد عوام نے کیا، پوری ملک کا، پوری مسلم امہ کا سربراہ کا کانفرنس یہاں لاہور میں پاکستان کے لیے کروایا گیا۔ آج بھی کانفرنس چل رہا ہے۔ جو ممالک یہاں آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے ہم عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تعلقات، یہ دوستیاں ہم نے بنائے ہیں، ہم نے نبھائے ہیں، آپ نے بگاڑے ہیں۔ آپ نے او آئی سی کانفرنس پاکستان میں کشمیر کوز پہ نہیں بلایا۔ آپ نے او آئی سی کانفرنس پاکستان میں پاکستان کا ایک ایشو پہ بھی نہیں بلایا، اور اس وقت جو آپ نے یہ کانفرنس ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر پاکستان کا ایک ایشو پہ نہیں، یہ افغانستان پہ ہو رہا ہے، یہ طالبان کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت نہیں، طالبان کے فارن منسٹر کی حیثیت سے یہ او آئی سی کانفرنس بلا رہے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں حل ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ہر فارن پالیسی کا جو فائدہ کا کام تھا، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، اور اب آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہو، کرپشن کی بات کر رہے ہو، فارن پاورز کی بات کر رہے ہو، اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئین توڑنے تک آپ تیار ہو۔ یہ ہارا ہوا شخص ہے، یہ بزدل کام کرتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، بزدل گالی دیتا ہے، بزدل یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اگر ہمت ہے مقابلہ کرو، ہمت ہے تو باقی باتیں چھوڑو اور آئے پارلیمان میں ہمارا مقابلہ کرو۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا ہے۔ ہمارا جماعت کا 3 نسلوں کا جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد اس ملک کی جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے۔ اس ملک میں ہر ادارہ کو اپنا آئین اور قانون کے جو دائرے ہیں اس میں رہ کے کام کرنے کا جدوجہد رہا ہے، اور جب کسی بھی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نیوٹرل اور جمہوری انوائرمنٹ محسوس ہو رہا ہے، تو اس موقع پہ وزیر اعظم خود اور اپنے سوشل میڈیا ٹیمز محنت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے کہ ادارے نیوٹرل نہیں رہیں، وہ چاہ پرووک کیا جائے، چاہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا جائے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس کو کھیلنے نہیں دیں گے تو یہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا۔ ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ادارہ کے لیے یہ مطالبہ رکھے اور یہ کوشش کرے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی ذمے میں کام کریں، اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا تنقید کریں، لیکن
साथ साथ हमारा ये भी जिम्मेदारी है कि जहां एक साजिश के तहत, एक कोशिश के तहत वजीर आजम के अपने मेंबर्स, वजीर आजम की सोशल मीडिया टीम्स इदारे को निशाने पे लेके प्रोवोक करना चाह रहे हैं, तो उसका भी हम मुखालफत करेंगे। वजीर आजम को अपना जलसे आम में न्यूट्रल को जानवर कहना और आज तक इस मुल्क और कौम से इसने माफी नहीं मांगा, माफी नहीं मांगी, इसका क्लैरिफिकेशन हम आज भी मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे इमरान का सोशल मीडिया टीम्स, इमरान के एमएनएस जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से न्यूट्रलिटी के स्टेटस में कोई तब्दीली आ जाए, इस सारा कैंपेन का नोटिस लिया जाए, चाहे वो ISPR की तरफ से हो या वो हमारा आला अदलिया की तरफ से हो। हम इस किस्म का प्रोपेगेंडा को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा मकसद है, हमारा मुतालबा है कि सब आईनी और कानूनी दायरा में रह के काम करें, और इस हुकूमत का कोशिश है कि आईनी बहरान पैदा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो, और हम माजी की तरह ना इस हुकूमत को और इस हारा हुआ शख्स को ये इजाजत देंगे, ना किसी को ये इजाजत देंगे कि इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलें। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आज सुबह से जो बयान साहब दे रहे हैं, एक तो उसके हवाले से बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि आज 3 दिन हो गए सिंध हाउस पर जो हमला हुआ, एक FIR वो जो PTI के कारकुनान और MNAs पर काटी गई, दूसरी FIR वो है जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है और उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि ये इस एप्लीकेशन के ऊपर FIR नहीं काटी जा सकती। ये 2 सवाल हैं, इनके ऊपर जवाब। जहाँ तक वज़ीर का जिसका आपने मेंशन किया है, मैं तो उसका बयान सुनता नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो गटर की बातें हैं उनको गटर में ही रहना चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा बयान है, दूसरा सवाल है, सिंध हाउस पे जो हमला हुआ वो वफाक पे हमला था, एक तसलसल का एक सिलसिला के तसलसल है। उसका पहला फेज पे हमला हुआ पार्लियामान लॉजेस पे, पार्लियामान पे, दूसरा हमला हुआ सिंध हाउस पे और वफाक पे। हम समझते हैं जो दहशतगर्दी का कानून है वो बड़े वाज़ेह हैं कि जब हुकूमत के इस किस्म के इदारे से, इस किस्म के अंदाज से इन पे हमले होते हैं तो ये दहशतगर्दी के अंदर आते हैं, और हम आखिरी हद तक हम अदालत में भी इसका पीछा करेंगे कि दहशतगर्दी का केस उन लोगों पे किया जाए। ये एक हर सूबा का इस्लामाबाद में पंजाब हाउस भी है, पख्तूनख्वा हाउस भी है, सारे हाउसेस भी है, वहाँ MNAs रह सकते हैं, कमरे ले सकते हैं। सिंध हाउस में चीफ जस्टिस भी था, MNAs का ख़ानदान भी था, उनका शायद ख़ानदान भी होगा। तो ये एक बहुत संगीन हमला है जिस पे एक सख्त रद्द अमल सामने आना ज़रूरी है, और हुकूमत के लिए ये एक बिल्कुल दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, एंड दे शुड थिंक अबाउट इट कि इनका एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो एक हफ्ता बाद बनी गाला को और पख्तूनख्वा हाउस का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे अगर इस किस्म के प्रेसिडेंट सेट होंगे? हम तो कानूनी लोग हैं, पुरअमन जमहूरी लोग हैं, हम तो अदालत में सामना करेगा। मगर अब सारे वज़ीर और सारे हुकूमत के लोग को ये समझना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट्स आपने सेट किए हैं ना, वो अब आप पे लगने वाले हैं। उसके बाद एजाज कर ले, एक मिनट एजाज कर ले, उसके बाद फिर आप आ जाइए। तो आप क्या समझते हैं कि जो भैया एजाज करने दे। सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, इधर से पहले फिर इधर चेयरमैन साहब, आप सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं और जो हालात है उससे लगता भी है कि तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जो हुकूमत के इत्तेहादी थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फलां दिन ऐलान करेंगे, वो अभी तक छोड़कर नहीं आए, और जब तक इत्तेहादी नहीं आते और वो स्पीकर को लिख कर नहीं देते कि वो हुकूमत की हिमायत से विड्रॉ हो गए हैं,
उस वक्त तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे और इमरान खान के पास अब कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप की? जहाँ तक डेट्स की बात है तो हुकूमत इसलिए वो उनको नज़र आ रहे हैं कि वो हार रहे हैं, तो वो आइन तोड़ने तक आ चुके हैं इस इलेक्शन से भागने के लिए। वरना असूली तौर पे 7 दिन के अंदर होना चाहिए था। जो 14 दिन का बात हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है रिक्विजिशन सेशन के लिए, वो भी तोड़ा गया है। उसका उम्मीद है कि जो इदारे ज़िम्मेदार हैं हमारा आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि उनकी तरफ से कोई हम अगर कानूनी अपना मुतालबा डालते हैं, वो कोई सियासी फ़ैसला तो नहीं लेंगे, लेकिन ये कानूनी और आइनी फ़ैसला है जो इंशाअल्लाह ताला वो ले पाएंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है, नंबर गेम ये साबित करता है कि हुकूमत का अपने अक्सरियत खो चुका है, और एलाइज हो या ना हो ये हुकूमत ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक एलाइज के साथ बात चली है वो तो सब आपने ही रिपोर्ट किया है कि कितने पॉजिटिव वो बात चली है। और कल मैंने टीवी पे सुना एक एलाई ने कहा कि OIC के बाद उनके जो उनका जो स्टैंस है वो कौम के सामने आएगा। चेयरमैन साहब, जो रिक्वेजिशन जमा कराई गई थी उसके मुताबिक तो स्पीकर ने आज या कल इजलास तलब करना था। अब ये बताएं कि आपने एक धमकी ये भी दी थी कि उस ऐवान में धरना होगा, उसके बाद एक दूसरा बयान आ गया। अब ये वजाहत कर दें कि जो 25 को इजलास तलब किया गया है, क्या अपोजिशन उस इजलास में शिरकत करेगी, क्या धरना होगा? और दूसरी बात, स्पीकर के खिलाफ 4 सालों से आप ये बात करते आ रहे हैं कि वो जानिबदार है, वो PTI का कारकुन बन के इजलास चला रहा है, तो ये जो अब आप समझते हैं कि उन्होंने अगर आइन की खिलाफ वर्जी की है तो इसके बाद पीपल्स पार्टी स्पीकर के खिलाफ क्या करने जा रही है? शुक्रिया। जहाँ तक धरना की बात है, हमारा मुतालबा था और कौम के सामने हमने निशानदेही भी की कि ये बुज़दिल लोग भागना चाह रहे हैं, ये हारे हुए शख्स मैदान छोड़ना चाह रहे हैं और वो धांधली पे उतरे आए हैं। और हमारा ये शक था कि ये भागेगा, लेकिन इस हद तक शक नहीं था कि ये शायद आइन तोड़ने के लिए तैयार होगा। हमने सोचा कि ये ज़रूर 21 पे सेशन बुला के उसी दिन जो है ये एक प्रोसेस तो इनिशिएट शुरू कर देता, फिर OIC के 3 दिन हो जाते और हम स्केड्यूल के मुताबिक चलते। मगर ये इतने डरे हुए हैं, इतने घबरा चुके हैं कि अब वो इससे भी आगे चल चुके हैं। और आज जो वो ना सिर्फ सेशन 21 पे नहीं बुला रहे हैं, आइन तोड़ के वो 25 की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं ना आइन में इसके लिए गुंजाइश है, ना रूल्स में इसमें के लिए गुंजाइश है, और हम ये केस अब अदालती और आइनी फोरम पे लड़ेंगे। जहाँ तक 25 की बात है, हमारा नंबर्स तो पूरा है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि कल आप इलेक्शन बुलाएं, कल आपने बुलाना था, आपने ये प्रोसेस को शुरू करना था। जो भी दिन ये बुलाते हैं हम उनको शिकस्त दिलवाएंगे, लेकिन हम अपना आइनी हुकूक के लिए, कानूनी हुकूक के लिए और जो रूल्स के मुताबिक हमारा हक है उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे अपना जिद्दोजहद करेंगे। थैंक यू। स्पीकर के खिलाफ जो भी मुत्तहद, जो भी जॉइंट ऑपोजिशन का कंसेंसस है उस पे ही हम चलेंगे। जी चेयरमैन साहब, 2 चीज़ें छोटी छोटी, 2 मुख्तलिफ बातें हैं सर, 2 सवाल बड़े मुख्तलिफ थे। एक तो ये है कि मजहब कार्ड जो है ये माजी में पाकिस्तान में खेला जाता रहा, अगरचे आपने बात किया, फिर मजहब कार्ड खेला जा रहा है कि अमर बिल मारूफ के नाम से जलसे जुलूस शुरू कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि उनकी ज़ुबान के बारे में उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि सूरत अल हुजरात की आयत 11 पढ़े जिसमें क्या कहा जा रहा है। तो इजाज साहब ने कहा। अच्छा, एक तो ये सवाल है मजहब कार्ड के हवाले से आप क्या कहते हैं। दूसरा सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ात की रेफरेंस लेके, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके ये जा रहे हैं, आया ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की कोई साजिश तो नहीं होगी कि इस अदम एतमाद को प्रोलॉन्ग किया जाए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर? जहाँ तक इमरान की नाकाम कोशिश है मजहब कार्ड को इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल में ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने 3 साल का इसका हुकूमत देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने देखा है कि मदीना के रियासत के नाम लेके इस हुकूमत ने क्या क्या हरकतें किए हैं, और आज भी देख रहे हैं कि उसी मुंह से जिससे इमरान गाली दे रहा है और वजीर गाली दे रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में मजहब का जिक्र होता है।
یہی تو وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو سیاست کو نہیں جوڑنا چاہیے. مذہب تو بہت پاک چیز ہوتا ہے اور سیاست ہی بہت ہی خطرناک چیز ہوتا ہے, اور ان دونوں کو الگ الگ رکھے تو اتنا ہی بہتر ہے. یہ جو وزیر اعظم ہے اس نے ہر لمٹ کراس کیا ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے, پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ ہے یہ استعمال کرنا بند کرے, فوری طور پہ بند کرے. جہاں تک سپریم کورٹ کا ریفرنس ہے, یہ حکومت جتنا بھی کوشش کرے اس پروسیس سے جتنا یہ کوشش کریں گے کہ پروسیس سے بھاگنا, ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کا تحفظ کرنا, آئین کا پاسداری کرنا, آئین پہ عمل کروانا, اور وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کی غیر آئینی کام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ قانونی کام کرے گا, سیاسی کام نہیں کرے گا. جو پٹیشن اس وقت کورٹ کے سامنے ہے وہ پاکستان کے سارے بار ایسوسیشنز نے کورٹ کے سامنے جمع کیے. کل سپریم کورٹ بیٹھا, جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, ویکینڈ ہوتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے اتنا اچھا میسج بھیجا کہ قانون کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. منڈے پہ ہمیں بھی موقع دیا, پارٹیز کو بھی موقع دیا کہ اپنے وکیل بھی پیش ہو, اور انشاءاللہ تعالی اپنے جو وکیل ہے وہ قانونی اور آئینی پوائنٹس اٹھائیں گے. صاحب, ایک تو جو اب اسپیکر کی جانب سے ایک وضاحت آئی تھی کہ اسمبلی کا اجلاس 25 کو کیوں بلایا گیا, اس میں بہت سارے سکم موجود ہیں. ایسی وضاحت ہے کہ اس کے اوپر عام آدمی بھی اس کو پڑھ کے نا وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. کیا آپ اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ سے تشریح کے لیے جائیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے, اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے, آیا وہ ایک کوئی بڑا نوٹیفکیشن کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک آپ کا سپریم کورٹ کی بات ہے, میں نے ابھی کہا ہم سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے, اور میرا خیال میں آئین بہت کلیئر ہے. یہ سارے بہانے جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا اسلام آباد میں کوئی کمرہ نہیں ہے, اور مذاق اس کا یہ ہے کہ 14 دن تو میکسیمم لمٹ ریکویزیشن کا تھا. اگر آپ کا کوئی کنسٹرینٹ تھا 14 دن پہ یا اس سے آگے, آپ پہلے بلا سکتے تھے, لیکن آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو سارے بہانے ایک تو جھوٹ ہے, بہانے چلتے بھی نہیں ہیں, بیکاز آپ پہ جو پابندی تھا, وہ ریسٹرکشن تھا ریکویزیشن کا, وہ میکسیمم 14 days کا. جو پریسیڈنٹ ہے عدم اعتماد کا, اور جو وہ اس میں لکھا ہے وہ 7 days پیش ہونے کا بعد کا تھا. تو ہمارا کیس آئینی اور قانونی برا تگڑا ہے. وہ سیاسی جو بھی کرنا کی کوشش کرے, ہم سیاسی لڑائی پارلیمان میں لڑیں گے اور قانونی آئینی لڑائی عدالت میں لڑیں گے. دوسرا آپ کا سوال ٹرانسفر پوسٹنگ کا, بالکل کوئی وزیر اعظم اس وقت اپنا اکثریت کھو چکا ہے. وزیر اعظم کو نہ کسی بیوروکریٹ کو اس کا بات ماننا چاہیے, نہ صدر پاکستان کو اس کا کوئی تجویز مانگنا چاہیے, اور اس کو فعل فور عدم اعتماد کا پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق یہ جو پیریڈ ہے اس کو چلنا چاہیے. تھینک یو. چیئرمین صاحب, یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بیانیہ نیا بنا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہیں اور وہ اس وقت سیاست میں کوئی ان کا دخل نہیں ہے, لیکن ایک چیف ایگزیکٹو اگر آئین توڑ رہا ہے اور کھلا یہ لگ رہا ہے کہ یہ ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, جو مارداڑ شروع کی جا رہی ہے, کیا ایسے موقع کے اوپر بھی اداروں کو نیوٹرل پر رہنا پڑے گا؟ ہمارا تو پورا کوشش ہمیشہ سے رہا ہے کہ نیوٹرل رہیں, اور سب سے بڑا اور یہ چینج آئے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلسل ایک جدوجہد کی کوشش کے نتیجہ میں ہی ہو سکتا ہے, ایک اسپیسیفک دن پہ تو نہیں ہو سکتا. اور اس کا سب سے بڑا امتحان یہی عدم اعتماد نے ہونا تھا, اور میڈیا کا جو فیڈ بیک ہے اس کے حوالے سے اب تک وہ تو بالکل صحیح ہے. مگر جہاں تک وزیر اعظم کا کوشش ہے, وزیر اعظم کی سوشل میڈیا ٹیم, ان کے اپنے وزیر کا کوشش ہے کہ وہ ایک پروپیگینڈا کا مہم چلائے نیوٹرلٹی کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں جہاں ہم جگہ جگہ جمہوریت کی آواز اٹھاتے ہیں, وہاں اگر اس قسم کا کوشش
کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانا چاہیے. ایک بالکل ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, پبلک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اور اس کا ہم مذمت کرتے ہیں. وہاں لاسٹ کوشچن. تھینک یو. بلاول صاحب, کل آپ نے کہا تھا کہ اجلاس نہیں ہونے دیں گے او آئی سی کا اگر کوئی گڑبڑ ہوئی, اس طرح کی بات کی تھی, پارلیمنٹ میں دھرنا دینے کی بات کی تھی, تقریباً دھمکی سمجھا گیا اس کو. تو اس کے بعد جو اعلامیہ آیا متحدہ اپوزیشن کا, اس میں ظاہر ہے ان کو عزت افزائی کی بات کی گئی او آئی سی کے مہمانوں کو. تو کیا کوئی دباؤ تھا کہ دوبارہ یو ٹرن لے لیا گیا اپوزیشن کی جانب سے؟ اور دوسرا, اگر کوئی غلطی کا احساس ہوا تھا اپوزیشن کو تو پھر مناسب نہیں ہے کہ معذرت کر لی جائے اس بیان پر جو آپ نے کیا؟ آئی تھنک کہ ایک ٹو ڈفرینٹ چیزیں کنفیوز کیے جا رہے ہیں. جہاں تک او آئی سی کی بات ہے, اس کا جو بیانیہ اپوزیشن یا what is it called اسٹیٹمنٹ جو اپوزیشن نے دیا گیا تھا وہ سامنے آیا اور وہ بعد میں آیا. جو بات ہم نے کیا تھا اور میں نے پریس کے سامنے بھی کیا تھا کہ یہ 21 کا سیشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, ناٹ اس طریقے سے کہ 21 کا سیشن ہوگا ہی نہیں, مگر اس طریقے سے کہ 21 کا سیشن بلا کے اس کو سیبوٹاج کیا جائے گا. اور اس صورت میں میرا موقف یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں یہ موقف اپنے جماعت کے اندر بھی اٹھاؤں گا اور اپوزیشن جماعتوں کے سامنے بھی اٹھاؤں گا کہ اگر یہ کوشش کیا گیا تو ہمیں ہال کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ہمیں اپنا حق دیا جائے. یہ اسپیکر کا آئین توڑنا, الیکشن سے بھاگنا او آئی سی کو متنازع بنانے کی کوشش ہو سکتا ہے, ہمارا ارادہ نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی یونائٹڈ اپوزیشن کا موقف ہے اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اس نے ہمارا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بھی آگے نکلا. اور 21 پہ اب سیشن ہی نہیں ہے تو دھرنا میں کہاں لگا دوں. اب ہمارا امید ہے کہ جب ہم اسی وقت اسی دن پہ عدالت میں ہوں گے تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک فورم, ایک ایریا موجود ہے جہاں ہم ایک آئینی اور قانونی ڈیبیٹ کر سکیں. جہاں تک ہمارا سیاسی لڑائی ہے اس پہ یہ او آئی سی کا 3 دن گزر جائے اور وہ جنگ بھی میدان میں لڑا جائے گا.